پیارے بچوں، ہمارا سبق نمبر 11 ہوا کی ضرورت چل رہا ہے۔ پچھلے پیریڈ میں ہم نے اس سبق کو کہاں تک پڑھا تھا کہ انسانوں کی طرح جانوروں کو بھی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانوں کی طرح جانوروں کو بھی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تک ہم نے پچھلے پیریڈ میں پڑھا ہے۔ اب ہم اس پیریڈ میں آگے کا پڑھیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں؟ شک ہوتا ہے کہ وہ سانس کے ذریعے ہوا کس طرح اندر لیں گی، لیکن مچھلیاں پانی میں حل شدہ ہوا کا استعمال کرتی ہیں۔ جیسا ہم نے مچھلیوں کے ٹینک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مچھلیاں تو پورے پانی میں ڈوبی ہوئی رہتی ہے، تو وہ ہوا کیسے لیتی ہوں گی؟ تو پانی میں موجود جو ہوا ہوتی ہے اس کا استعمال مچھلیاں کرتی ہے اور ہوا پانی سے حاصل کرتی ہے۔ کچھ لوگ پانی سے بھرے ہوئے کانچ کے مرتبان ایکویریم میں مچھلیاں پالتے ہیں۔ مرتبان میں موجود مچھلیاں تنفس کا عمل انجام دیتی ہیں۔ تنفس کے لیے درکار ہوا مچھلیاں پانی سے حاصل کرتی ہیں، اس لیے مرتبان میں موجود پانی میں حل شدہ ہوا کم ہو سکتی ہے۔ ہوا ختم ہو جائے تو مچھلیاں مر سکتی ہے، اس لیے مرتبان کے پانی میں ہوا مسلسل چھوڑی جاتی ہے۔ اس وجہ سے مرتبان میں سے مسلسل بلبلے ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں، دکانوں میں یہ کانچ کا مرتبان ہوتا ہے اور اس میں مچھلیاں پالی جاتی ہے اور کنٹینیو اس میں ہوا چھوڑی جاتی ہے اور اس میں بلبلے بھی نظر آتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ پانی میں ہوا کم نہ ہو جائے۔ اس کے پانی میں ہوا کیوں کم ہونے لگی؟ ایسا تو ہم تالابوں میں ایسا ہوا کے لیے نہیں چھوڑتے، کیونکہ تالاب کھلے ہوتے ہیں اور اس میں ہوا مسلسل پانی میں شامل ہوتے رہتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ پانی بند ہے، یہ پانی کیا ہے؟ بند ہے، یہ بہتا نہیں ہے، یہ پیک ہوتا ہے پورا، اس کے اندر ہوا کی کمی ہو سکتی ہے، اس لیے اس میں مسلسل ہوا چھوڑی جاتی ہے اور مچھلیاں پانی میں حل شدہ ہوا کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھو ایک چھوٹا سا تجربہ ہے، یہ چھوٹا سا تجربہ ہم کر کے دیکھیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ آؤ یہ کر کے دیکھیں۔ ایک گلاس میں آدھے سے کچھ زیادہ صاف پانی لو۔ ایک گلاس میں شیشے کا گلاس ہو جو آر پار جس میں دکھائی دے، تو اس میں آدھے گلاس سے تھوڑا زیادہ پانی لو۔ اخبار کا چھوٹا سا ٹکڑا لو، اس کی ایک بالشت لمبی نلکی بناؤ۔ اخبار کے ایک ٹکڑے سے باریک ایک نلی بناؤ، جیسا ناریل پانی پینے کے لیے ہم نلی کا استعمال کرتے ہیں، اسٹرا، ویسی نلی بناؤ یا ویسا اسٹرا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک سرا گلاس میں موجود پانی میں ڈبو دو۔ یہ دیکھیے بچے نے ڈبویا ہے۔ دوسرے سرے سے گلاس میں پھونکو، یہ سرے سے گلاس میں پھونکو۔ تمہیں کیا معلوم ہوگا؟ گلاس کے پانی میں بلبلے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ پھونکنے سے ہوا پانی میں داخل ہوئی، وہ بلبلوں کی شکل میں خارج ہوئی۔ اس سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ ہم نے جو ہمارے جسم میں موجود ہوا ہے، وہ جو ہم نے پانی میں پھونکے وہ پانی میں شامل ہوئی
اور بلبلوں کی شکل میں پانی میں سے باہر نکلی۔ یہ اس تجربے سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ اب ہم نے یہ جو سبق پڑھا ہے اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1، ہوا ہر جگہ موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہم نے کیا سیکھا؟ ہوا آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ نمبر 3 ہم نے کیا سیکھا؟ ہوا میں رنگ، بو اور مزہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4 ہم نے کیا سیکھا؟ جانداروں کو تنفس کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ صاف ہوا حاصل کرنے کے لیے روزانہ کچھ دیر آنگن میں کھیلیں، ٹھیک ہے۔ صاف ہوا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ بچوں کو اپنے آنگن میں کھیلنا چاہیے۔ اس سے ماحول میں موجود صاف ہوا ان کو حاصل ہوگی اور ان کی صحت اچھی رہے گی۔ یہ ہم نے کیا سیکھا؟ اس میں کہ یہ نکات آپ ذہن میں رکھیے۔ پہلا نقطہ کیا ہے؟ ہوا ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ ہوا آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ ہوا میں رنگ، بو اور مزہ نہیں ہوتا۔ اور چوتھا نقطہ کیا ہے؟ جانداروں کو تنفس کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اگلے پیریڈ میں ہم اس کے سوال جواب دیکھیں گے۔